قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عذر له قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عذر له قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا وزر له رواہ النسائی وابن خزیمہ فی صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیے جو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہو، بہت زیادہ فضیلت کا، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو، روزے کے برابر کوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ارشاد فرمایا روزہ لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، حضور نے پھر وہی جواب دی۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے حضرت جی، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ پھر ظاہری بات ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہے، پھر اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے اس کے منہ کو اللہ 70 سال کی راہ کے برابر دوزخ سے دور فرما دیتا ہے، 70 سال کی مسافت کے برابر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ نہ صرف زکوٰۃ ہے، ابھی میں اس کے آپ کو سائنسی فائدے گنوانا بیٹھ جاؤں نا جی، تو جو ابھی 2023 کے اندر سائنسدانوں نے ڈاکٹروں نے ہمیں فوائد بتائے ہیں وہ میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں، بے شمار ہے۔ ایک فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزہ اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرے میرے اندر کینسر کے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ اب میری جان لے کے چھوڑے گا، روزہ رکھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کینسر کے اگر جراثیم اندر پلنا شروع ہو جائیں تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ اس بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بس جب اللہ راضی ہوتا ہے کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے حضرت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں بس اس کی رضا چاہیے، وہ راضی ہو جائے۔ رزق دے گا، کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں چاہیے جی وہ ہمیں عطا فرمائے، بس اتنی سے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جیسے آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے۔ کریم کا کرم ہوتا ہے جی، جب وہ چاہتا ہے کسی پہ کرم کر دے، کسی کا بھلا کرنا ہو، ورنہ حضرت جی میرے رب کے لیے خندقیں کیا چیز ہے، فاصلے کیا چیز ہے۔ وہ رب جب چاہے جس کو چاہے کرم کر دے، مہربانی کر دے، ٹھیک ہے بھائی۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں عن عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مسیرہ 100 عام رواہ طبرانی فی الکبیر۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے دوزخ اس سے 100 برس کی راہ پر دور ہو جائے گی۔ ایک مقام پر 70 برس، ایک مقام پر 100 برس۔ سیدھی بات ہے حضرت جی، میرا رب چاہے گا جتنی چاہے گا وہ دور فرما رہے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک جب چاہے گا نجات عطا فرما دے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ وہ ایک بات کرتی ہیں، میں اکثر ان کی بات کو نوٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی اور کبھی بھی دوزخ سے ڈر کے میں گناہوں سے نہیں روکی۔
میں عبادت کیوں کرتی ہوں اور گناہوں سے کیوں میں باز رہتی ہوں؟ میں گناہوں سے اس لیے باز رہتی ہوں اور نیکی اس کا حکم اس لیے میں بجا لاتی ہوں، مجھے رب کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں نیکی اس لیے کرتی ہوں، اعمال اس لیے کرتی ہوں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ جب راضی ہوگا مجھے کیا کیا دے گا مجھے پتہ نہیں، تو میں اپنے ثواب کو، اپنے عمل کو، اپنے انعام کو خود محدود کیوں کر دوں؟ جی مجھے یہ چاہیے، کتاب چاہیے جی، میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب اللہ کہے گا ٹھیک ہے یار، چلو تم نے اس کے لیے کی تھی، چلو خلی ولی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے کتابوں کی، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں جی، آپ راضی ہوں، اللہ مجھے پوری لائبریری دے دیتے ہیں۔ اب میں نے کیا سوچا تھا؟ ایک کتاب، مجھے کیا لائبریری۔ میں نے اتنا سا سوچا تھا جنت کو، لیکن مجھے ملا کتنا؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے برابر کوئی شے بھی نہیں۔ راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ پھر کہتی میں برائیوں سے اس لیے رکتی ہوں، مجھے اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ناراضگی کا ایک پرتاؤ، جس طرح اس کی رضا کا ایک جھلک جنت ہے، اسی طرح اس کی ناراضگی کا ایک پرتاؤ جہنم ہے۔ جب وہ ناراض ہو جائے گا کہاں سے؟ حضرت جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہ جی پیسہ بھی دے دے، حکومت بھی دے دے، گاڑیاں بنگلے بھی دے دے، لیکن اولاد ہی نافرمان کر دے، پھر اولاد ہی نافرمان ہو، ہر وقت آپ کے ناک پہ لڑی رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پٹھا کام کیتی کھڑی ہوئے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو آپ کے لیے وہ درد سر بنی رہے ہر وقت، اللہ نے اب پریشانی دی اولاد کی طرف، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اولاد درد سر بنا دی۔ چلیں ٹھیک ہے، اولاد بھی تابع دار ہوتی ہے، اللہ بیوی 2 نمبر لگا دیتا ہے، بیوی 2 نمبر تمہارے پاس آ گئی، تمہارے منہ پہ ہائے حاجی صاحب تھے، ماشاء اللہ تھے، سبحان اللہ تھے، واری واری صدقے صدقے، آپ کا منہ ادھر ہوا تو اس کا منہ، آپ لاکھ سمجھائیں، آپ لاکھ مرتبہ کوشش کریں، وہ بعض آتی ہی نہیں، بعض آتی ہی نہیں۔ وہ کہندی جو مرضی کرو، میں زنا کرنا ہے، میں 2 نمبری کرنی، نہ آپ سے جان چھوٹتی ہے، نہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود اب مجھے بتاؤ سکون کی زندگی ہوگی؟ چلے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اولاد بھی تابع دار ہو گئی، بیوی بھی تابع دار ہو گئی، پیسہ بھی آ گیا، گاڑیاں بھی آ گئی، بنگلے بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا، اللہ ضمیر کا اطمینان چھین لیتا ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ڈپریشن۔ اللہ ڈپریشن دے دیتا ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ اس لیے اپنے انعامات کو محدود نہ کرو۔ دیکھیں جنت ملنی ہے نا، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ریپ میں پیک کر کے کہنا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، نہ ایسا نہیں ہونا۔ خوب رگڑے لگیں گے، خوب رگڑے لگیں گے، ہر طرف سے آزمائش آئے گی، ہر طرف سے آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بھئی مال سے بھی، جان سے بھی، اولاد سے بھی، کاروبار سے بھی، اپنے سے بھی، عزیزوں سے بھی، ہر جگہ ہر لحاظ سے خوب خوب رگڑے پھیروں گا۔ اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ہے بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ ہم التجا کرتے ہیں یا اللہ قانون تیرا، قلم تیرا، لوح تیرا، یا اللہ جنت تیری، فیصلہ تیرا۔ مولا تو بغیر ان ساری آزمائشوں کے بھی تو عطا فرما سکتا ہے نا، تو عافیت عطا فرما کے ہم بغیر آزمائش کے عطا فرما دے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ لو جی رب جس دن راضی ہوگا نا، جس سے وہ راضی ہو، پھر اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔